وقت گزر جائے گا، جو نیکی کرنے کے باقی رہ جائے گی، جو نیکی کرنے کی، کیونکہ جب دعوت کی محنت چھوٹتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں یہ ڈاکٹر جو ہوا ہے اس میں جو تقاضے چھوٹے ہیں تو کتنی غفلتیں آ گئی، دعا میں دل نہیں لگے گا، تلاوت میں مزہ نہیں آئے، سب چیز ختم ہو جاتی ہے جب دعوت چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے انسان معاملہ کیا ہے، ورنہ اچھے لوگ یہ کہہ رہے تھے سال 2 سال تک نہیں ہو سکتا ہے۔ مولانا جمشید صاحب فرما رہے تھے ہمارے پاس جو مہمان ہیں، جو بیرون کے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کی قربانیوں کی برکت سے، ان کی قربانیوں کی برکت سے اللہ نے دوبارہ جلدی کام شروع کروا دیا۔ 3 مہینے 2 مہینے کوارنٹین میں جیل میں نکالے کی بڑی قربانی ہے۔ امریکہ کا ایک مستورات کا جوڑا، امریکہ کا بیوی کو 17 کلومیٹر دور کر دیا، گرمی اور امریکہ کے رہنے مچھر اور بیت الخلا میں ٹوٹی نہیں تھی، 51 دن تک ایک ہی کپڑے کا جو ناکام پہن کر گئی تھی بس جتنی مستورات کی جماعت نے اثر کیا ہے، اثر نہیں دی معلوم 30 دن تو تقریباً ہر مستورات کی جماعت نے ایسے نکالی ہے، دن بھر نقاب پہن کر رہتی ہے، تو یہ قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی، یہ قربانی ضائع نہیں۔ اس لیے مولانا جمشید صاحب یہ فرما رہے تھے برات والوں سے کہو کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے گھروں سے ایسے نکلے جیسے زلزلہ آنے کی وجہ سے لوگ گھر کے باہر نکلتے۔ اور حضرت مولانا صاحب فرما رہے تھے حضرت جی کہ بولے بھائی بدن پر ہاتھ آتا ہے بیماری کے، بدن پر ہاتھ آتا ہے بیماری کے، تو ڈاکٹر بڑھا دیے گئے، دواخانے بڑھا دیے گئے، دعوت کے کام پر ہم آئے ہیں، اس کی قربانی میں آگے بڑھنا چاہیے، قربانی میں آگے بڑھے، اللہ تمام حالت کو دور کرے گا اس کی برکت سے۔ نقل و حرکت کے اندر ایک قرآنیت ہے، اس سے فتنے لگتے ہیں، اس سے ہمتیں بڑھتی ہیں۔ دیکھو 3 دور آئے ہیں، اللہ کے نبی سب دنیا سے چلے گئے، حالت تھے امت پر، کوئی کہہ رہا ہم زکات نہیں دیں گے، کوئی ارتداد کے قریب تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا عمل کیا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو جماعت کو روانہ کیا، ان کی نقل و حرکت کی وجہ سے تمام بدھی فرشتے کا مکمل لوگ جمع ہیں۔ ایک دور آیا 47 کا، لوگ داڑیاں نکال رہے تھے، نام بدلی کر رہے تھے، اور لوگوں کا یہ گمان تھا اب کوئی مسلمان نہیں ہے، لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے ایک کام کیا، پیدل جماعتیں نکالی، پیدل جماعتوں پورے ہندوستان میں پیدل جماعتوں کا جال آیا، دلی سے کلکتہ، دلی سے مدراس، دلی سے آگرہ، دلی سے کوکل، دلی سے پونا، دلی سے بمبئی، دلی سے گجرات، پورے ہندوستان میں پیدل جماعتوں کا جال پھیلایا، اور کچھ جماعتیں ایسی تھی جو کفن لے کر نکلی، یہ سب جماعتیں ہندوستان میں روانہ ہوئی، پھر ایک اجتماع ہوا بنگال میں یا بہار میں ہوتا اجتماع، اس دور میں 50,000 لوگ جمع ہوئے تھے۔ جب اتنا بڑا ایمان والوں پر مجمع نظر آیا، لوگوں کو ہمت پڑی کہ بہت ایمان والے ہیں، لوگوں کے دلوں سے دہشت نکلی۔ تیسرا دور یہ آیا، ہم سب جانتے ہیں کیا دہشت کی، اچھے لوگ یہ کہہ رہے تھے رشوت کرو، ابھی تعلیم مت کرو، اچھے لوگ یہ کہہ رہے تھے تعلیم مت کرو، کتنی جماعتیں مت نکالو۔ میں کرجگاؤں سے امراوتی نہیں پہنچ سکا اور دلی والے امراوتی پہنچ چکے، یہ جگر کی بات ہے، کتنی ہمدردی دیکھو، ضلع کے ضلع میں اکڑی آ رہا ہے، 18 جولائی کی بات ہے، اور دلی سے لوگ امراوتی پہنچ چکے تھے، اور امراوتی نہیں پہنچے ہو ہندوستان کے ہر صوبے میں پہنچ چکے۔ میں نے خود دیکھا ان کے ہاتھ پر اس کے نشانات سے کرتے پرمیشن لے کر، اور ایسے حالت میں نکلنا کتنا مشکل تھا، لیکن اتنی ہمدردی، اگر امت نے دعوت کا کام نہیں کیا تو یہ اور مصیبت میں پھنسے۔ ان کے آنے کے بعد پورے برات میں ہلچل مچی ہے، اتنی جماعتیں نکلی 3 دن کی، چلنے کی، 4 ماہ کی، کچھ جماعتیں تو ایسی ہے جن کے 4 مہینے ہونے سے 1 مہینہ بعد ہوئے، یعنی کب نکلیں گے نہ لگا لو، ایسی ہلچل مچی کہ بعض بلکوں سے وہ تھے امراوتی ضلع کے کہ
کہ مسجد میں ٹھہرانے کے لیے جگہ نہیں، دہشت دور ہوئی ہے اور کام شروع ہوا ہے. اور مولانا ارشد مدنی وہاں پر آئے تھے جمعیت کے آفس میں، کیونکہ اپنے برار میں 16 لوگ گئے تھے 2 مہینے کے. کتنے لوگ؟ 16 لوگ گئے تھے. جمعیت کے آفس سے 3 سینٹر بنائے گئے تھے وہاں پر جماعتوں کے ٹھہرانے کے لیے. 3 سینٹر، ایک ہے جمعیت کا آفس ہے، اور دوسرا زیڈ کالج ہے شاہین باغ میں، اور تیسرا MS کالج ہے گوگلا کے. یہ 3 جگہ بیرون کی جماعتیں ٹھہری ہوئی ہے، اکابر کے قیام ہیں، اور پورے اعمال وہ ہو رہے ہیں جو مرکز کے اندر ہوتے ہیں. حضرت مولانا محمد محمود مدنی اور مولانا ارشد مدنی کا یہ کہنا ہے اگر تم وہاں جائیں گے تو اور کوئی چیزیں نکالیں گے اس سے. لیکن 3 جگہ میں پورا کام چل رہا ہے. اور حضرت جی کہہ رہے ہیں پورے ہندوستان سے لوگوں کو بولا، 2 مہینے کے لیے بولا، اور جا رہے ہیں. ایک ہلچل مچی ہوئی ہے. 13 جماعتیں کتنی؟ UP کی 13 جماعتیں دوسرے سال کے علماء کرام کی نکل چکی ہیں. 13 جماعتیں. اور حضرت جی کا چھوٹا لڑکا حضرت مولانا الیاس صاحب میاں جی عثمان، یہ سال کی جماعت میں نکل چکے ہیں. میوات میں چل رہی ہے جماعت. ان کی کارگزاری یہ ہے کہ روزانہ 3 جماعتیں 4 مہینے غسل کرتے ہیں روزانہ. اور کشمیر سے تقریباً 5 ماہ کے لیے 18 جماعتیں آ چکی ہیں. کتنی؟ ہم سوچ رہے ہیں کہ 10 کے لیے بڑھ. حضرت جی فرما رہے تھے یوں سمجھو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ایسے جی کا کام. یہ مت سوچو حالت دور ہو جائے گی بعد میں کریں گے، یہ کرو اللہ حالت دور کرے گا. تو پورے عمل چل رہے ہیں، تقاضوں پر جا رہے ہیں. ایک جماعت تو بیرون جا کر آئی، شمالیہ کے اندر جوڑ تھا تو وہاں سے تقاضا آیا تو جواب بھیجو. تو سب ساتھی کیا کرنے لگے؟ نہیں ابھی مت دیں، ابھی کوئی ملک والا جا کے اس سے وہاں پورا کر لے، ابھی تو مسلمان ہے. حضرت جی نے کہا نہیں طے کرو، اللہ راستہ نکالے. جماعت طے ہوئی مولانا فاروق صاحب کے ساتھ، اور جب جانے کا موقع ہے تو فلم شروع ہو چکی. وہ جماعت جا کر بھی آتی. اس میں حضرت جی فرما رہے ہیں کہ 5 ماہ کی جماعتیں نکالو، مجھے امید ہے 5 ماہ کی جماعت نکلے گی. 15 دن ہوں گے، جس ملک کا رخ ہوگا اللہ اس ملک میں جانے کے راستے نکال دے گا. اس لیے سمجھ ہو رہا ہے نا، وہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ بیرون کی جماعتیں بنے تو وہاں کی مسلمان کی جماعت. حضرت جی سے کس نے کہا، ہمارے بھی دل میں بات کی نا کہ حضرت جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اتنا لوگ میڈیا میں بول رہے ہیں، اچھے لوگ نہیں تو کئی لوگوں نے بولے حضرت نے سامنے آنا چاہیے. تو ایک ساتھی نے بولا حضرت کے مشورے میں کہ حضرت آپ جواب دے رہے ہیں، جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو حضرت جی کہنے لگے، حضرت صاحب کہنے نے کہا کہ بولے بھائی جواب تو وہ دے جن کے اندر فرشتوں سے زیادہ طاقت. یہ واقعہ بیان ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے. ایک یہودی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت برا کہا، الٹی سیدھے باتیں کر رہا تھا، شان میں گستاخی کر رہا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش تھے، کوئی جواب نہیں دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک سوال کا جواب نہیں دیا. آخری سوال کا جواب دے دیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر چلے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فکر پڑ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. تو آپ پیچھے گئے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو ایک ہی سوال کا جواب دیا ہے اور آپ ناراض ہو گئے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس مفہوم ہے جب تک تم خاموش تھے اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا وہ تمہارے طرف سے جواب دے گا. جیسی تم نے زبان کھولے وہ فرشتہ چلا گیا، اس لیے میں بھی چلا گیا. میرے محترم دوستو، میں تو سمجھتا ہوں اس دور کے کلندر ہے اور بہت ساری باتیں جو آپ کو بتا نہیں سکتا ہے. آپ کو ایسی ایسی چیزیں اللہ نے بڑی فراست کی ہے. اتنے حالات کرنے کے باوجود ہماری فوٹو چلے جائے نا پولیس اسٹیشن میں تو نیند اڑ جائے گی. کیوں بھائی اتنے حالات، اتنے تھپیاں لگے کاغذ کرنے کا. روزانہ 40 سے 60-70 لوگ روزانہ جمع ہوتے ہیں مشورے کے. دلی شہر کی بات کر رہا ہوں، روزانہ کوئی خوف نہیں. اور یہ کر ایک مرتبہ تو خط دقت دیے تھے، بول رہے تھے کام چھوٹا ہے، بولے میں یہاں ہوں میرا پتا ہی ہے. دقت دیے واقعہ میں تیار ہوں بیٹھنے کی ضرورت پہ کھانے چلوں کیونکہ اللہ نے ان کے خاندان کی قربانی
دیکھو یہ بتاتا میں ہم سب کا تعلق دعوت کی وجہ سے ہے اور دعوت کا تعلق ان کی قربانی کی وجہ سے ہوا. پورے دنیا میں جتنے لوگ کرنے والے ہیں سب کا تعلق کیسے ہوا ہے؟ دعوت کی. لیکن دعوت کا تعلق ان کی قربانی سے ہوا ہے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو وکیلوں نے آ کر کہا 100 ایکڑ سے زیادہ زمین کی یوپی کے اندر, یہ کہا سیرت عدالت میں جا کر یہ کہہ دو کہ میری زمین ہے, باقی سب کر لیں گے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے بتایا اللہ نے مجھے بڑا کام دیا ہے, اس کرسی کے وقت نہیں کہ نماز ہو. اتنی قربانیاں دی ہے. 70 مکان دلی میں تھے, جاگیر گھرانے کے مطلب بہت بڑی پراپرٹی تھی آپ کے پاس, سب کچھ مٹا دیا ہے, سب کچھ لگایا ہے, لگائے بھی ہے اور روئے بھی ہے اور اللہ سے مرنا ہے. اس لیے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے پوری دنیا کی باطل طاقتیں بدلے والی مسجد پر آ جائے تو پیاز کی چھل سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں. اور میرے محترم دوستو, اللہ نے بڑا ذکر کیا, اتنی ہمدردی دیکھو, ہندوستان کے ہر صوبے میں پہنچے ہیں اور پورے دنیا میں خطوط بھیجے, پورے دنیا میں انقلاب ہے. جدہ کی کارگزاری یہ تھی, جدہ کی لاک ڈاؤن میں 74 4 ماہ کی زندگی جماعتیں نکلی. انڈونیشیا کی کارگزاری یہ تھی, جس دن نکلے نا اس دن کی بات ہے, انڈونیشیا لے کر آیا تھا کہ 40 جماعتیں ان کی, 40 جماعتیں بڑے ذمہ داروں کی 40 دن کے لیے نکل چکی ہے ایک اجتماع کرنے والے. اور دیکھو انڈونیشیا والے سب سے زیادہ یہاں پر, سب سے زیادہ انڈونیشیا کی جماعتیں تھی. تو انڈونیشیا نے کیا, اس کی کیا اثرات ہے, وہاں کی حکومت نے یہ کہا ہے جتنے قیدی جیل میں ہیں سب کو ہم روزانہ 2.5 گھنٹے کے لیے تمہارے حوالے کرتے ہیں, تم پر محنت. وہاں کی حکومت نے کہا ہے. تو باقاعدہ مستورات کو بھی جیل میں سے نکالتے ہیں اور گھروں میں رکھتے ہیں اور مستورات بہنیں ان پر محنت کرتی ہیں. روزانہ کا یہ عمل چلتا ہے, روزانہ تقریباً 1000 جماعتیں بنگلہ دیش میں نکل چکی. پورا ایک انقلاب ہے. یہ اثرات آگے بڑھ رہے ہیں, قربانی ہو گئی. 3 مہینے مہمانوں نے ایک کپڑے کے جوڑے پر نکالے. کتنے مہینے؟ لندن کا ایک نوجوان لڑکا, لندن کا ایک کپڑے کا جوڑا وہ یہ بول کر لے کر گئے تھے کہ ابھی ٹیسٹ کر کے واپس لا دیں. اور 3 مہینے رہا جیل میں پورا ایک ہی کپڑے کا جوڑا. وہ خود بتا رہا تھا اس کی جو بنیان تھی ٹی شرٹ ہے اور اس کو نیچے باندھ دیتا تھا اور کپڑے دھو کر پہن. جب وہاں سے واپس آیا نا ہم نے اس سے پوچھے جب آپ کو تو بہت پریشانی اٹھانا پڑا, بہت تکلیفیں اٹھانا پڑا, تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ کہنے لگا میرے زندگی کے سب سے قیمتی دن وہ ہے جو 3 مہینے گزرے, سب سے قیمتی دن. اور روتے روتے کہنے لگا بولے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کی جھلک مجھے بھی مل سکتی. ایک بھی مایوس ہونا نہیں جا رہا اور روتے ہوئے دعا کر رہے. جس دن چابیاں نہیں ملی نا واپس, جس دن چابیاں ملی اس دن عرب کے ایک شیخ نے خواب دیکھا, فون کیا حضرت کو کہ حضرت میں نے خواب دیکھا کہ چابیاں مل چکی ہیں. تو حضرت نے کہا چابیاں مل چکی ہیں. اس عرب نے کہا کہ بولے میں نے خواب دیکھا ہوں کہ حضرت مولانا ساتھ حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلے والے مسجد میں داخل ہو گئے. تو عرب کہنے لگا ہم نے سے کسی نے پوچھا کہ نبی کی سلام چابیاں مل چکی ہے, انہیں کیا کرنا چاہیے؟ چابیاں مل چکی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہی کرو جب مکہ فتح ہوا تھا جو ہم نے کیا. مکہ فتح ہوا تھا اس وقت میں جو ہم نے کیا تھا تم وہی کرو. اور وہ کیا کیا تھا کہ صحابہ کعبۃ اللہ کے خلاف پکڑ کے رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اے اللہ بھلے انہوں نے ہم کو مارا, بھلے انہوں نے ان کو گھر سے نکالا, لیکن تم کو ہدایت دے دے. وہ دن قریب ہے انشاءاللہ. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, فرمایا کرتے تھے کسی ملک کو ہدایت ملے نہ ملے اللہ اس ملک کے بچے بچے کو ہدایت. دلی کی کارگزاری بتا, دلی کی ذمہ دار بتا رہے تھے یہ لاک ڈاؤن کے اندر منتخب آبادی فضائل اعمال فضائل صدقہ ہندی کی کتابیں اتنی بکی کہ دکانوں پر کتابیں ملنا مشکل ہو گئی. غیروں نے لے کر گئے تھے اور ایسے لوگ متاثر ہوئے. حضرت خود فرماتے مولانا صاحب فرمایا لگے اللہ نے یہ لاک ڈاؤن میں مجھے ایسے لوگوں کو دعوت دینے کا موقع ملا جن کے بارے میں
لوگ تھے 9 گھنٹے ٹھہرے حضرت کے پاس. کتنے؟ لیکن آنے سے پہلے فون کیا حضرت بدعا مت کرنا ہمارے. حضرت نے کہا آ جاؤ آپ ہمارے مہمان ہیں. انہوں نے جو چیک کرنا تھا چیک کیے اور چیک کرنے کے بعد یہ کہا آج تک ہم نے کسی کی اتنی باریک جانچ نہیں کی ہے جتنی آپ نے کی ہے مرکزی کی. ایک ڈائری بھی ملی نا, ڈائری, اس کا پنا چھان کر دیکھا گیا. بولے ہم تو یہ سوچ رہے تھے جس بابا کے پورے دنیا میں ماننے والے ہیں ان کے پاس تو خزانے ملے, ان کے پاس ملے نوٹوں کے ڈھیر ملے, لیکن وہ ٹیم یہ بولنے پر مجبور ہو گئے ہم پہلے دنیا کے بابا ایسے دیکھ رہے ہیں جن کو ماننے والے پورے دنیا میں ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں. ایسی کتنی کاروبار کیا ہے جو برسوں بھی نہیں ہو سکتا تھا, جو برسوں نہیں ہو سکتا وہ ہوا ہے مطلب قربانیوں کی وجہ سے. اس لیے وہاں پر جمعیت کے حافظ حضرت مولانا ارشد رتنی آئے تھے تو مجھے معلوم پڑا کہ حضرت آئے ہیں تو میں نے چل رہا ملاقات کر لیتے, اللہ نے موقع دیا ہے. تو جب میں گیا تو کمرے میں جا چکے تھے اندر, ان کی خادم سے کہا میں حضرت سے ملنا ہے. بولے آدھے گھنٹے کے بعد نکلیں گے. تو بولے سلام کرتے ہیں. بولے کیا؟ بولے سر سلام کرنا ٹھیک ہے. جب گھر جیسے نکلے کمرے کے بعد تو میں نے سلام کیا. حضرت میں بارات سے آیا ہوں, ہم یہاں 2 مہینے کی خدمت میں آئے ہیں. تو حضرت رک کر کرتا اور یہ کام بڑے خوش نصیب ہے, اللہ نے تم کو قبول کیا ہے. ایسی 2-3 باتیں کی اور یہ کہا اتنی جماعتیں نکالو کہ باطل مایوس ہو جائے. بولے باطل کی پوری طاقت تھی, کام ختم ہو جائے. اور یہ کہنے لگے میں نے تو ایک کو فون کیا, ایک کا نام بتایا اس نے, میں نام لینا نہیں چاہتا, مطلب حکومت کا بڑا آدمی. میں نے کہا تم یہ مت سوچو یہ کام بنا ہو جائے گا, یہ ایسے لوگ ہیں تم پابند نہیں رہیں گے تو دونوں مل کے کام کریں گے. اگر تم ٹوپیوں پر شک کریں گے تو یہ ٹوپی اتار کر دن کا کام کریں گے, لیکن یہ کام ہمیں بنانے نہیں پوچھنا. کہا اتنی جماعتیں نکالو, ہر گلی میں جماعت نظر آ جائے گی. جس طرح کو خالی کرنے والے تھے جمعیت کا حافظ اتنے سارے کو. حضرت جی نے کہا کہ بھائی ہم نے صرف 2 مہینے کا فی دیے تھے اور ابھی 5 مہینے ہو چکے ہیں. تو جب یہ بات مشورے میں چلی تو یہ بات مانا نہیں اپنے کو معلوم پڑی, وہ لندن میں تھے. تو حضرت نے وہاں سے فون کیے مولانا حکیم الدین صاحب, لگے کہا حضرت جی جا کر کہو کہ اس کو خالی نہ کریں. تو مولانا حکیم الدین صاحب گئے اور یہ کہا کہ حضرت جمعیت کے آفس کو خالی مت کرو, یہ آپ ہی کا مرکز ہے, یہ آپ ہی کا. اور بہت ساری کارگزاری ہے, پورے کوارنٹائن کیس کی کارگزاری بنائے حضرت جی نے. اور بڑے بڑے ہندوستان کے جو علماء کرام تھے نا ان کے پاس کارگزاری نہیں تھے. تو ایک کارگزاری بتا دیتا میں اس میں کی, مفتی یعقوب صاحب کا طے ہوا تھا امام بخاری کے پاس جانا, جو جامع مسجد کے امام ہیں. وہ جیسی لیٹر لے کر گئے تو امام بخاری نے کہا ہم کو آپ کے کام سے بڑی امید ہے, آپ جو بولیں گے ہم تیار ہے, جہاں بولیں گے جیسا بولیں گے ہر چیز سے آپ کے ساتھ تیار ہے. اور پھر یہ جملہ کہا جب میں پہلے بخارا جاتا تھا صرف بوڑھے لوگ نظر آتے تھے, اس بار گیا ہوں میں لاک ڈاؤن سے پہلے تو جوان لوگ نظر آتے تھے. تو مفتی یعقوب صاحب کہنے کہ میں نے کہا حضرت سب سے زیادہ جماعتیں نہیں کی اپنے پاس. میرے محمد دوست یہ قربانیاں ہیں, یہ ہمارے مہمانوں کی قربانیاں, اور ہم محنت کریں گے, گھروں سے نکلیں گے تو اللہ ہدایت کے فیصلے کریں. تو سب تیار ہے اس کے لیے, تو ہمت کر کے بتاؤ